اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز کی فضیلت میں بہت سارے ارشادات فرمائے، اور وہاں ہی اللہ کے محبوب نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے کو 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اس کا رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ آج ہر بندہ معاشرے کے اندر رزق کی وجہ سے پریشان ہے، مالی طور پر پریشان ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز خشوع کے ساتھ ان کے اوقات کے اندر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یقینی بات ہے کہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نمازی بندے کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نمازی بندے کو کل قیامت والے دن پولیس راز سے بجلی کی طرح گزار دیں گے، اور اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دے دیں گے، اور بغیر حساب و کتاب کے نمازی بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ نماز کتنی عظیم، کتنی اہمیت والی کہ جس نماز کے متعلق کمری والے نے ارشاد فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری وصیت میں یہ بات واضح کر کے فرمائی اور امت کو پیغام دے دیا کہ میری امت کے لوگوں الصلاۃ نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت کے غریب لوگوں کا خاص خیال رکھنا۔ آج دنیا داری کے لیے ہم جو ہے کتنا تڑپ رہے ہیں۔ الیکشن کا دور ہے، سردی کا موسم ہے، اور کتنی زیادہ سردی ہے، اور جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے اپنی کرسی کی خاطر، عہدے کے خاطر اپنی شب بیداریاں شروع کر دی ہے۔ دن کو بھی ان کو آرام نہیں ہے، رات کو بھی آرام نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جو صرف اس پاک ذات کی خاطر پنجگانہ نمازوں کے لیے سردی کو برداشت کرتا ہے، اپنی بیماری کو برداشت کرتا ہے، اپنے بڑھاپے کو برداشت کرتا ہے، اور اللہ کا منادی جب صبح سویرے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تمہاری نیند سے نماز بہت بہتر ہے، وہ اپنے جو ہے بستروں کو، گرم بستر کو چھوڑتا ہے، بڑھاپا ہے، کمر جھک چکی ہے، اور جو ہے بیماری بھی ہے، پانی سے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، اور سردی کے باوجود آتا ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میرا اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، تو صرف میری محبت میں تو نے شب بیداری کی، صرف میری محبت میں تو نے اپنے گرم بستر کو چھوڑا، اپنے جو ہے اپنے آرام کو چھوڑا، صرف میری محبت میں تکلیف برداشت کی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا برداشت کیا، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ میرے بندے میرے گھر کے اندر آ گیا ہے۔ اب میرے گھر کے اندر میرے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دے اور میرے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو جا، عاجزی انکساری کا اظہار کر دے۔ میرے بندے آنکھوں سے آنسو بہا کر عاجزی انکساری کے ساتھ میرے بندے میرے سامنے جو ہے جو مانگنا ہے مانگ لے۔ میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو بڑا قدردان ہے، اللہ تو بندے کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے، اللہ تو بندے کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ وہ عظیم رب جو اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ پھر ظہر کا وقت آیا، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کا وقت آیا، عصر کی پڑھ لی، مغرب کا وقت آیا، مغرب کی پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی۔ ایک بندہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، ہر بندہ اپنے جو ہے کاروبار کے اندر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی شعبے کے اندر منسلک ہے۔ جب ایک تھکا ہوا جسم چکنا چور ہو چکا ہے، سارا دن محنت مزدوری کی، اور تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہے، نیند کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہے، ادھر اللہ کی محبت غالب ہے۔ اللہ کا منادی مسجد سے 5 مرتبہ کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا سب کچھ برداشت کر کے
اللہ کے عظیم فریض نماز کو ان کے اوقات میں پورا کر دیتا ہے، اللہ نے اس کے لیے عظیم جنت بنائی ہے۔ اور کل قیامت والے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی باقی ہمارے اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اسی لیے کل قیامت والے دن فرائض کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ نے فرائض کی اور واجبات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سنتیں عطا کی، ہمیں نوافل عطا کیے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری جتنی بھی فرائض کے اندر کمی بیشی ہے اس کو سنتے اور نوافل پورا کر دیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز کو پورا ادا کرنا چاہیے، ان کے اوقات کے اندر پورا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ مومن کی معراج نماز ہے۔ نماز کے اندر جب بندہ سجدے کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے حضور عاجزی انکساری کے اندر ہوتا ہے، اس وقت میرا اللہ جو ہے بندے پر بڑا ترس کھاتا ہے کہ اس بندے نے اس پیشانی کو میں نے بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا، انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، خوبصورت بنانے کے بعد انسان کو میں نے دو رستے دے دیے، ایک کامیابی کا، ایک ناکامی کا، ایک جنت کا، ایک دوزخ کا۔ اب میرا بندے کو چھوٹ ہے دنیا کے اندر کس رستے پر چلتا ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، چند دن کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، مساجد سے اعلانات ہو رہے ہیں، کیا پتہ کہ کس وقت ہماری موت آنے والی ہے، ہمیں موت کا جام پینا پڑے گا، ہماری جب مہلت ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، جنت کے اندر درخت لگ گیا، اب ہمارے پاس مہلت ہے، السلام علیکم کہہ دیا، اللہ نے جو ہے 30 نیکیاں دے دی، یہ ہمارے پاس مہلت ہے، یہ بالکل ان قریب ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کی 27 تاریخ کو پیر والے دن، اس مہینے کی 27 تاریخ کو پیر والے دن راتوں رات اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معراج کرائی۔ آدم علیہ السلام کو معراج عرفات کے میدان کے اندر بطور امتحان کے ہوئی، اور ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر معراج بطور امتحان کے ہوئی، اسماعیل ذبیح اللہ کو معراج جو ہے چھری کے نیچے بطور امتحان کے ہوئی، اور یونس علیہ السلام کو معراج مچھلی کے پیٹ کے اندر بطور امتحان کے ہوئی، اور زکریا علیہ السلام کو معراج بطور امتحان کے آرے کے نیچے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو امتحان کے طور پر دنیا کے اندر معراج کرائی، لیکن جب اپنے محبوب کی، اپنے حبیب کی، اپنے لاڈلے اور پیارے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں کی طرف بلایا، امتحان کے طور پر نہیں بلکہ انعام کے طور پر۔ اللہ کے محبوب کو عرشی تحفے کے طور پر اللہ نے 5 نمازیں عطا کی ہے، اور جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو 50 کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جو 5 نمازوں کا خضوع خشوع کے ساتھ ان کے اوقات کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اہتمام کرے گا، اللہ نے ان کے لیے عظیم الشان جنت بنائی ہے، جنت کے اندر محلات بنائے ہیں۔ ہمیشہ کی کامیابی اس بندے کا